السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر محمد خان نیچروپیتھک، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور صحت یافتہ ہوں گے۔ تو آج ہم لوگ بات کرتے ہیں قرآن کی، شروع کرتے ہیں قرآن کی آیت سے۔ سورہ عمران میں آپ اسکرین کے اوپر بھی دیکھ رہے ہوں گے، تو سورہ عمران کے اندر ہے یہ آیت۔ تو پہلے اس آیت کو میں پڑھ کے سناتا ہوں، پھر اس کے بعد میں بات کرتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور سب مل کر خدا کی رسی کو مضبوط پکڑے رہنا اور متفرق فرقوں میں نہ بٹنا۔ تو اللہ تو یہ کہہ رہا ہے، تو اگر ہم لوگ اللہ کے راستے میں قرآن کو سمجھتے ہیں تو ہمیں قرآن کے حساب سے چلنا چاہیے، اور جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کا حکم ہمیں ماننا چاہیے۔ تو پھر اگر ہم فرقوں میں بٹ گئے تو ہماری تو کوئی بھی مدد نہیں کرے گا اللہ کے سوا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب تم فرقوں میں بٹ گئے تو تمہیں پھر تو وہ تو جہنمی ہے۔ تو یہی ایک ویڈیو ہے مرزا صاحب کا، آگے وہ کلپ آپ دیکھیں گے۔ تو دوسری اس میں یہ سورہ عمران کی آیت ہے، آیت نمبر 103 ہے، جو میں نے ابھی آپ کو سنائی ہے۔ ابھی جو دوسری آیت ہے وہ بھی سورہ عمران کی ہے، لیکن وہ 105 ہے۔ تو وہ بھی میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے۔ تو آیت یہ سورہ عمران کی آیت نمبر 105 ہے۔ تو ابھی میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات اولئک لهم عذاب عظیم۔ اور ان لوگوں کی طرح مت ہونا جو متفرق میں ہو گئے، یعنی فرقوں میں بٹ گئے، اور احکام آنے کے بعد، یعنی علم آنے کے بعد اگر ایک دوسرے کے اختلاف کرنے لگے تو وہ لوگ بین آنے کے بعد جن کو قیامت کے دن بڑا عذاب ہوگا۔ تو میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں اور دوستوں، ہمیں فرقوں میں نہیں بٹنا ہے، ہمیں صرف اللہ کی رسی تھامنی ہے۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن ہے۔ تو ہمیں اگر فرقوں میں بٹ گئے تو پھر تو ہمیں کوئی فرقوں میں نہیں بٹنا ہے۔ اگر اچھا عالم وہی ہے مرزا صاحب ہے جو دیکھو سب کو ایک جگہ لے کے آ رہے ہیں، ایک پلیٹ فارم کے اوپر لے کے آ رہے ہیں، تو ہمیں ایک پلیٹ فارم پر رہنا ہے۔ ہمیں صرف یہی کرنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں نہیں کرنا ہم وہابی ہے یا ہم دیوبندی ہے یا ہم اہل حدیث ہے، اس کے چکر میں نہیں پڑنا ہے۔ تو میرے بھائیو پہلے آپ یہ کلپ دیکھ لیں، اس کے بعد میں پھر بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ کتابیں پڑھیں گے تو فرقہ واریت ختم ہوگی۔ ایک نسخہ اللہ نے قرآن میں دیا ہے، سورہ ال عمران کی آیت نمبر 103 ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں مت بٹو۔ اچھا یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ رسی، آپ کو پتہ ہے رسی میں کئی بل ہوتے ہیں، ایک بزرگوں کی محبت کا بل ہے، ایک فلانے کی محبت کا بل ہے۔ خدا کے لیے نبی علیہ السلام نے رسی قرآن کو قرار دیا ہے۔ صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 حدیث ہیں غدیر خم کی، اس میں آپ علیہ السلام کے الفاظ ہیں 6225 سے 6228 تک صحیح مسلم میں۔ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اس کو پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ اور دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہے، اہل بیت کے معاملے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ قرآن میں ہے کہ قرآن کو یعنی اللہ کی حبل اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں مت بٹو۔ اس کا تو آپ نے ابھی یہ کلپ سنا مرزا صاحب کا، جو مرزا صاحب نے جو کام کیا نا، ابھی تک کسی نے ایسا کام نہیں کیا ہے، یعنی ہر مسلمان کو جوڑنے کا کام کیا ہے، اور ایسا کام کیا ہے کہ دیکھو ہمیں ہر مسلمان کو فرقوں میں سے نکال کے ایک مسلمان ہونے کا، یعنی نبی کا مسلمان، اللہ کا مسلمان، یہ ہر آدمی نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ تو اللہ نے انہی کو حکمت دی ہے، تو ہمیں تو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ قرآن سے ہمیں بتا رہے ہیں، سیدھا رستہ دکھا رہے ہیں۔ پھر بھی دیکھو یہ بابوں کو کتنا ان کو تکلیف ہو رہا ہے، ان کو اتنا تکلیف ہو رہا ہے کہ نہیں معلوم، ان کو تو اللہ ہی سمجھے گا۔ پھر بھی ان کو آیت سے سمجھاتے ہیں، پھر بھی یہ نہیں ڈرتے ہیں۔ یہ لوگ کیسے انسان ہیں نہیں معلوم ہے، ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ سب سے بہترین انسان وہ ہوئے گا جو سچا عالم، وہ ہوئے گا جو کہ بھئی ان کو سچا سمجھے گا۔ کیوں کہ یہ تو قرآن سے بتا رہے ہیں، جو قرآن کو اگر وہ جھٹلائے گا تو وہ انسان تھوڑی ہے۔ تو ہمیں ان کے پیچھے نہیں چلنا ہے، ہمیں ایسے انسان کے پیچھے چلنا ہے کہ جس سے ہمارا بھلا ہو۔ یہ ہمیں سیدھا راستہ دکھاتے ہیں، جنت کا راستہ دکھاتے ہیں، ہماری نماز کو صحیح کرواتے ہیں، ہمارے دین کو صحیح کرواتے ہیں، اور ہماری جو یہ رہن سہن ہے اس کو صحیح کرواتے ہیں، ہماری زندگی کے بارے میں بتاتے ہیں۔ تو یہ ہمیں کیا بتاتے ہیں
یہ تو جاہل لوگ ہیں، آپس میں لڑواتے ہیں، یہ مسلمانوں کو آپس میں لڑواتے ہیں. دیکھو اس نے بقرعید کے اوپر انہوں نے گولیاں چلوا دی. تو یہ تو لوگ ایسے جاہل لوگ ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو مرواتے ہیں اپنا نام بڑا کرنے کے لیے. اپنا وہ مسجد کو مسجد کا جو ممبر ہوتا ہے اس کے اوپر کھڑے ہو کے گالی گلوچ کرتے ہیں. تو یہ کوئی عالم ہے؟ ایسے عالم ہے، ان کو قرآن کا احترام بھی نہیں جانتے یہ. تو ان کو تکلیف ہو رہی ہے کہ مرزا صاحب ابھی سیدھا راستہ دکھا رہے ہیں. تو میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں اور دوستوں، تو ہمیں قرآن کے اوپر چلنا ہے. آپ نے سنا جو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ جو فرقوں میں بٹ گیا اس کو قیامت دن بہت بڑا عذاب دیا جائے گا، سخت عذاب دیا جائے گا. تو ہمیں فرقوں میں نہیں بٹنا، ہمیں مسلمان رہنا. اور قرآن تو کہتی ہے، سورہ ابراہیم میں کہتی ہے، آخری آیت میں پڑھ کے دیکھو کہ اہل کتاب میں تمہارا نام مسلمان تھا اور اسی کتاب میں تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. تو ہم مسلمان ہیں. اور جو ہماری جو برادری ہے وہ ایک قبیلہ ہے، وہ قبیلے میں ہمارا نام وہ الگ الگ ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ کون ہے یہ کون ہے، لیکن اس کے اندر ہم سب مسلمان ہیں. کوئی فرقے میں نہیں ہے، نہ بریلوی ہے، نہ اہل حدیث ہے، نہ دیوبندی ہے، نہ سلفی ہے، نہ حنفی ہے. ہمیں صرف ایک ہی رہنا ہے کہ خلفائے راشدین کا جو فرقہ ہے اس کو اپنانا ہے، نبی کی امت بن کے رہنا ہے، سچا مسلمان بن کے رہنا ہے. ان بابوں کے چکر میں فرقوں میں نہیں آنا. یہ تو ایک دوسرے کو کافر بولتے ہیں. ایک ایسا فرقہ ہے جو ایک چاروں ہیں جو ایک دوسرے کو کافر بولتے ہیں. اور پھر یہ بابوں تو ایسے لوگ ہیں جو قبر کی پرستی کراتے ہیں، جبکہ قرآن میں اسٹارٹ میں ہے اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو ہمیں تو اس پہ چلنا کہ اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں. تو پھر ہم ان کے پیچھے کیوں چلنا ہے؟ تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ میرے مسلمان بھائیوں اور میرے بزرگوں اور دوستوں، اپنی اولاد کو مرزا صاحب کے جو ان کے ویڈیو وغیرہ ان کو دکھاؤ تاکہ وہ یعنی ان کو ہدایت ملے. اور جو مرزا صاحب جو نصیحت کر رہے ہیں نا، وہ تو ابھی تک آج تک کسی نے کی نہیں ہے. میں تو ان سے بہت کچھ سیکھا ہے اور آگے بھی انشاءاللہ میں سیکھوں گا. کہ میں تو اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے کہ قرآن کے بارے میں اتنا نہیں جانتا ہے، لیکن ان سے میں نے بہت سیکھا. آج تو یہ تو بہت خوشی کی بات ہے کہ اگر ہم لوگ قرآن سے سیکھ رہے ہیں، وہ بابوں کی کتاب پڑھ کر ہمیں کیا کریں گے؟ تو اللہ کیا تو وہی ہے. تو میرے بزرگوں اور دوستوں، دعا میں یاد رکھنا، ایک دوسرے کے لیے دعا کرو، اللہ سے دعا مانگو تاکہ ہمیں ہدایت ملے اور سیدھا راستہ دکھائے، اور سب اس کے اوپر چلنے کی کوشش کریں. اور سب کے لیے دعا کرو اور سب کے لیے دعا مانگو اور سب کو اللہ ہدایت دے.